अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिलफुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना ज़रबन फ़िल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निय्या मिनत तअफ़्फ़ुफ़ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقون من خير فإن الله به عليم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان ضرورتمندوں کے لیے ہے جو گھر کر رہ گئے ہیں، اللہ کی راہ میں ہے۔ وہ اپنے کسب معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف آدمی ان کو خوشحال خیال کرتا ہے۔ ان کی خودداری کے سبب تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفا تھے کہ مسجد نبوی میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا وقت تلاش معاش میں صرف نہیں کر رہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے مطالبہ آ رہا ہے کہ معلمین اور مبلغین کی ضرورت ہے وہاں ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اگر وہ معاش کی جدوجہد کرتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے؟ اسی طرح دین کی کسی خدمت کے لیے کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں تو وہ اس کا مصداق ہو گئے۔ آپ نے دین کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے کوئی تحریک اٹھائی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہم وقتی کارکن درکار ہوں گے۔ ان کارکنوں کی معاش کا مسئلہ ہوگا۔ وہ 8 گھنٹے دفتروں میں جا کر کام کریں اور وہاں افسروں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی سنیں، آنے جانے میں بھی 2 وقت لگائیں، تو اب وہ دین کے کام کے لیے کون سا وقت نکالیں گے اور کیا کام کریں گے؟ لہٰذا کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو اس کام میں ہم وقت لگ جائیں، لیکن پیٹ تو ان کے ساتھ بھی لگا ہے، اولاد تو ان کی بھی ہوگی۔ زمین کے اندر گھوم پھر کر تجارت کرنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے فقیر تو ہے نہیں جو لپٹ کر مانگتے ہوں۔ ان کی خودداری کی وجہ سے عام طور پر جو ناواقف شخص ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہے، خوشحال ہے، انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی مانگا ہی نہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے سوالی نہیں ہیں، وہ فقیر نہیں ہیں۔ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا ہے۔ یہ تمہارا کام ہے کہ نہیں؟ انہیں تلاش کرو اور ان کی ضروریات پوری کرو۔ ظاہر بات ہے کہ فکر و احتیاج کا اثر چہرے پر تو آ جاتا ہے۔ اگر کسی کو صحیح غذا نہیں مل رہی ہے تو چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہے جو اصل میں اپنی محنت کا صلہ وصول کرتے ہیں کہ آپ کے سر ہو کر آپ سے زبردستی کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد میں جو لوگ ہم وقت لگ جائیں، آخر ان کے لیے ذریعہ معاش کیا ہو؟ اس وقت اس پر تفصیل سے گفتگو ممکن نہیں۔ بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 2 رکوع انفاق کے موضوع پر قرآن حکیم کا نقطہ عروج ہے، اور یہ آخری آیت ان میں اہم ترین ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا انفاق اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ تم خاموشی کے ساتھ اخفاء کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھرپور بدلہ دے گا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ و تفصیل بیان کی ہے، اس کے اندر تبلیغ جو لوگ کرتے ہیں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو لوگ کام کاج کرتے ہیں، جو مطلب آفس ورک وغیرہ میں بزی رہتے ہیں، ان کا پورا ٹائم اسی میں اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے، لیکن وہ دین کے کام میں نہیں نکل سکتے۔ تو ان کے لیے بتایا گیا کہ آپ پھر ایسے لوگوں کی مدد کرو جو دین کے کام میں اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں، آپ ان لوگوں کی مدد کرو، تو اس طرح آپ کا بھی دین کے اندر مال لگ جائے گا اور اچھی جگہ مال لگے گا، اور اس طرح وہ بھی دین کے کام میں لگے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔